اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق حلال کی فضیلت۔ جو رزق حلال کھائے گا جو رزق حلال کھائے گا وہ راہ مستقیم پہ چلتا ہوا نظر آئے گا۔ جو رستہ شیطان اور شیطانیت کا ہے اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ جو رستہ شیطان اور شیطانیت کا ہے اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ جو رزق حلال کھائے گا وہ عزت و عظمت پائے گا، حقیقی عزت کا حقدار بن جائے گا، رنجشوں اور نفرتوں سے بچ جائے گا۔ رنجشوں اور نفرتوں سے بچ جائے گا۔ جو رزق حلال کھائے گا وہ زنا سے محفوظ ہو جائے گا۔ رزق حلال کی کرامت کی وجہ سے ہر نحوست اور ہر لعنت سے نجات پائے گا۔ جو رزق حلال کھائے گا قناعت سے بری زندگی بسر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ رزق حلال کی برکت کی وجہ سے فضول خرچی اور فیشن پرستی سے دور ہو جائے گا۔ شیطان کا بھائی کبھی بھی نہ بن پائے گا۔ جو رزق حلال کھائے گا وہ نفع بخش علم کا حریص بن جائے گا۔ جو علم دین بھی اور دنیا بھی خراب کرتا ہے جو علم دین بھی اور دنیا بھی خراب کرتا ہے اس کو حاصل نہ کرنا چاہے گا۔ جو رزق حلال کھائے گا وہ لعن طعن اور لڑائی جھگڑے سے محفوظ ہو جائے گا۔ بھلائی اور اچھائی والے کام کرنے کی وجہ سے عزت و عظمت اور تعریف ہی پائے گا۔ جو رزق حلال کھائے گا وہ ادب و احترام کا حقدار بن جائے گا۔ رزق حلال کی کرامت کی وجہ سے سبھی کے حقوق پورے کرنے والا بن جائے گا۔ جو رزق حلال کھائے گا وہ لمبی زندگی اور اچھی صحت پائے گا۔ وہ لمبی زندگی اور اچھی صحت پائے گا۔ رزق حلال کھانے کی وجہ سے موذی و خطرناک بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ رب کریم اپنے رسول کریم کے طفیل زندگی کی آخری سانس تک صرف اور صرف وسیع اور کشادہ رزق حلال ہی عطا کرے۔ دل و جان سے فقط یہی چاہے گا۔ رزق حلال کی فضیلت حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے اندر یہ 4 باتیں ہوں تو دنیا تجھ سے فوت بھی ہو جائے تو تجھے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ ایک امانت کی حفاظت، دوسری بات میں سچائی، تیسری اچھے اخلاق اور چوتھی کھانے میں پاکیزگی یعنی رزق حلال۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے حلال کمایا پھر اس کو اپنی ذات پر خرچ کیا یا دوسری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھلایا یا اس مال میں سے کپڑا پہنایا تو اس کے لیے یہ چیز پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بنے گی۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے بھی اس کے ہاتھ کی کمائی کے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں ایک شخص لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور اسے بیچ کر گزارا کرے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا انکار کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حرام مال حاصل کرے اور اس سے اپنی ضرورت میں خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوگی
اور اگر اس مال سے صدقہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، اور ترکہ میں اگر اس مال کو چھوڑ کر مرے گا تو وہ مال اس کے لیے جہنم کا توشہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل رزق حلال عطا فرمائے، ہمیں رزق حلال کمانے والا، کھانے والا اور کھلانے والا بنائے، ہمیں رزق حرام سے محفوظ فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر بنائے، آمین ثم آمین۔